ویلکم بیک رانا احمد شہریار صاحب. پاکستان تحریک انصاف نے 8 فروری کو احتجاج کا اعلان کیا تھا. کیا وہ احتجاج کامیاب ہوا یا ناکام ہوا؟ جی دستگیر صاحب، شکر الحمدللہ. فتنے کو عوام نے بہت بری طرح جو ہے شٹ اپ کال دی ہے. جو ان کی کال تھی بہت بری طرح ناکام ہوئی ہے. چلیں یہ ایک بات کرتے ہیں نا جی کہ بسنت اناؤنس کر دی 8 فروری کو، اور اس کی وجہ سے ہماری کال سے ڈرتے ہوئے. میرا تعلق فیصل آباد، پنجاب کے سٹی فیصل آباد سے ہے. جی فیصل آباد کے 8 بازار جو ہیں وہ میری کانسٹیٹوئنسی ہیں. سارے بازار کھلے تھے، وہاں پہ روٹین سے زیادہ لوگ آئے. اس کے بعد پورا شہر کھلا تھا، کوئی شٹر ڈاؤن نہیں تھا. لوگوں نے ان کو مسترد کیا ہے، اور ہر بندہ جو ہے وہ اپنے روزمرہ کے معاملات کے اندر بزی تھا. کوئی وہاں پہ ایجیٹیشن نظر نہیں آئی، کوئی ان کا بندہ نہیں نکلا. کوئی بندہ جو تھا وہ اس مائنڈ سیٹ سے تھا ہی نہیں. بلکہ حالات یہ تھے، لاہور کے اندر جو ان کے لیڈران تھے ان کے بچے جو ہیں وہ بسنت کو انجوائے کر رہے تھے. علیمہ خان صاحب کے بیٹا اور ان کے جو آگے اس کے بچے تھے وہ بسنت کو انجوائے کر رہے تھے، ایک فیسٹیوٹی کو انجوائے کر رہے تھے جو مریم نواز شریف صاحبہ نے لوگوں کی دہلیز کے اوپر خوشیاں بھیجی ہیں. جو 25 سال کے بعد بسنت کا فیسٹیول اپنے گھر میں، پنجاب کا کلچر اپنے گھر میں واپس آیا ہے. تو یہ لوگوں نے پی ٹی آئی کے اس کال کو مسترد کیا ہے. اس انتشار کے، اس فتنے کے نظریے کو بالکل انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں ایک پرسکون پاکستان چاہیے. ہمیں وہ کارکردگی چاہیے جو مریم نواز شریف صاحبہ پچھلے 2 سالوں سے اس پنجاب کو سنوارنے کے لیے دن رات محنت کر کے کر رہی ہیں. انہیں چاہیے جو الیکٹرک بسز لوگوں کی شہروں میں لوگوں کی دسترس میں آ رہی ہیں، انہیں چاہیے فری میڈیسنز جو ان کی دہلیز تک پہنچائی جا رہی ہے. مریم نواز کا وہ خواب جس کی تعبیر میاں نواز شریف صاحب کے نظریے سے پوری ہوتی ہے، وہ پنجاب کی عوام نے بالکل اس کو سراہا ہے. اور یہ فتنہ فساد انتشار پارٹی کی جو ایک کال تھی، جو ہمیشہ کہتے ہیں ہماری لاسٹ کال ہے، اس کو انہوں نے مسترد کیا ہے. اور 8 فروری کو انہوں نے بتایا ہے کہ ہم نواز شریف کے نظریے، شہباز شریف کی محنت اور مریم نواز کے اس پنجاب کی اور اس سوچ کے ساتھ کھڑے ہیں جس کی بنیاد 2 سال پہلے 8 فروری کو ہی 2024 کو عوام کی ووٹ سے آئی ہوئی اس طاقت سے اس حکومت نے رکھی، جو انشاءاللہ اگلے 3 سالوں میں پنجاب کو بدلنے جا رہی ہے. ملک تیگ صاحب، 8 فروری کی جو کال تھی، آپ نے دیکھا، آپ بھی تھے میرے پروگرام میں، پی ٹی آئی بڑے بڑے دعوے کر رہی تھی. تو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں دستگیر صاحب، اگر کوئی پازیٹیو کام کر رہا ہے تو اس کی تعریف کرنی چاہیے. جی جی. گو کہ ہم مانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جماعت آج تک کوئی بہتری والا کام ہوا نہیں ان کا. افراتفری، روڈ بلاک، اپنی حکومت میں بھی، اس حکومت میں بھی وہ چین سے بیٹھتے نہیں ہیں. لیکن اگر انہوں نے 8 فروری کی کال کو روکا ہے تو یہ تو ایک پازیٹیو بات ہے. ہو سکتا ہے ملکی حالات، دیکھیں ابھی تو مسلم لیگ نون کے 2 رہنما بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو تجزیہ کار ہیں تو اس کے مطابق بات کریں گے کہ اگر انہوں نے روکا ہے تو آج دیکھا جائے تو آپ کے لطیف کھوسہ صاحب سپریم کورٹ بھی گئے ہیں. انہوں نے ملاقات کے حوالے سے چیف جسٹس سے اپیل کی ہے، لیکن چیف جسٹس نے یہی کہا ہے کہ جو آپ نیچے عدالتوں میں جو آپ کے ٹرائل چل رہے ہیں اور جہاں پہ ہوا وہاں پہ کریں. پہلی بات تو یہ آ رہی ہے. دوسری بات یہ آ رہی ہے کہ سی ایم پنجاب کے بارے میں بات کی ہے تو سی ایم صاحبہ کے کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں اچھے کام تو اچھے ہوتے ہیں. جب سے سی ایم بنی ہے تو ماشاءاللہ انہوں نے بہت بہت اچھے کام کیے ہیں. پورے پنجاب کو نیٹ کلین بنایا ہے، اچھے اچھے ادارے بنائے ہیں، بسیز الیکٹرک وہ بتا رہے ہیں وہ بنائی ہے، انڈر پاس اوور برج وغیرہ سب انہوں نے بنائے ہیں. لیکن مجھے ایک بات کی دستگیر صاحب سمجھ نہیں آ رہی کہ پنجاب انٹرٹینمنٹ بسنت کے حوالے سے جی جی. کیا پورے پنجاب میں ایک لاہور ان کا شہر ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے جہاں بسنت منائی گئی ہے؟ وہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں. کیا وہاں کا آئین اور راولپنڈی کا آئین یا کسی اور شہر کا آئین الگ الگ ہے پنجاب میں؟ پورے پنجاب میں کیا اوروں کی انٹرٹین کی خواہشات نہیں ہیں؟ دیکھیں میرٹ پہ بات کریں.
اگر آپ لاہور کے لیے کر رہے ہیں انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں تو باقی شہروں کے لیے تو آپ نے 7 سال 3 سال سے ضائع رکھی ہوئی ہے. ڈیٹ وائز ہوگا ان نا، بچوں پوچھ کو- لیتے، ہو سکتا نہیں، بات صرف یہ آ رہی ہے جی کہ اگر آپ پراپر طریقے سے کر رہے ہیں، ایک ٹائم پیریڈ ہے نا، آپ ایک دیکھ رہے ہیں اس میں بھی اگر بسنت کے حوالے سے کیے تو اس میں بھی کچھ جانی نقصانات تو ہوئے ہیں. اس پہ بھی پوچھ لیتے. جانی بسنت پہ نقصانات میں نے اس میں- بات کرنی ہے، ہاں. میں نے کرنی ہے یہ ابھی پہلے 8 فروری پہ کر رہا تو ہوں. 8 فروری کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان لوگوں نے اس وقت جو نئی ریلی نکالی ہے تو انہوں نے جو راستے سینٹر کے نکالے ہیں ان کو بھی یہ پتہ چل گیا ہے کہ ریلی نکالنے سے ہمیں کوئی فائدے نہیں ہے. اور جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو ہمارے اس وقت ملک کے حالات بنے ہوئے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے، تو پورا ملک ہمارا دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے جی. اللہ نہ کرے ان کی ریلی میں کوئی ایسا حادثہ ہو جائے تو وہ کس پہ جائے گا؟ حکومت پہ جائے گا. ان کو بھی سوچ سمجھ کے جی فیصلے کرنے جمشید چاہیے. صاحب، جی سر یہ بالکل اٹھوس ہو گئی ہے ان کی قریب، کوئی ان کا احتجاج بالکل ناکام ہوا ہے، اور یہ بات انہیں بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ان کی جو احتجاجی سیاست ہے یہ اس کا جنازہ نکل گیا ہے، کہ جس پہ وہ ہر وقت کھیل رہے تھے کہ ہم جب چاہیں گے. یہ کوئی نقل کر رہے ہیں کراچی کی، جس طرح وہ الطاف حسین صاحب کرتے جی تھے جی. وہ کرتے تھے. تو انہوں کے تو باقاعدہ سیکٹر کمانڈر تھے ہر جگہ، وہ جا کے وہ دکانیں بند کراتے تھے. ایسے والنٹری تو کوئی بھی نہیں کرتا تھا. جی. ان کا ایک سسٹم تھا اس وقت جس میں وہ شٹر ڈاؤن کروا لیتے تھے. تو یہ چیز ان کی اب ان کو سمجھ آ جانی چاہیے. آپ ہی کچھ سمجھائیں ان کو، یعنی ہم تو نہیں سمجھا سکتے. ہمارے تو پروگرام میں آتے تو ہم تو یہی کہتے ہیں نا، ڈائلاگ پہ بات کریں. ڈائلاگ پہ بات کریں. اگر آپ کا کورٹ کا آرڈر اس پہ نہیں عمل درآمد ہوتا تو ہی عدالت میں جائیں، آپ کورٹ میں جائیں. وہ احتجاج جو ان کی گٹی میں ایک چیز ڈالی گئی تھی، اب اس کا جنازہ نکل گیا ہے. یہ ہمارے گھر کے پاس ہے اڈیالہ، میری کانسٹیچوئنسی کے پاس ہے، PP 10 میں آتا ہے. یہ ہم روز وہاں سے گزرتے ہیں. وہ زیادہ سے زیادہ 100-150 بندہ ہوتا ہے، اور جس میں سے زیادہ تعداد میرے علاقے کی ہوتی ہے. کچھ دیر بعد جیسے جیسے شام ہوتی ہے وہاں سے لوگ کھسکنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اب ان کو یہ اس چیز سے نکل آنا چاہیے. اب نور نے کیا کام کیا ہے، مریم نواز شریف نے کیا کام کیا ہے؟ انہوں نے اس احتجاج کے بدلے میں تعمیر اور ترقی کی سیاست کی ہے، پرفارمنس کی سیاست کی ہے. اور یہ دستگیر صاحب یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ احتجاج کو اس کو ثابت کرنا اور اس کو لوگوں تک پہنچانا. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اس سلسلے میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ بات پریویل کرتی جا رہی ہے PTI میں بھی کہ یار اب صوبوں میں مقابلہ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ میٹرو اگر یہاں چل رہی ہے پنجاب میں تو وہاں کامیاب کیوں نہیں چل سکتی، وہاں خوشیاں کیوں نہیں آ سکتی. تو اس میں اب علیمہ خان صاحبہ کے ہاتھوں سے سہیل آفریدی بھی نکلتے جا رہے ہیں کہ جنہوں نے بجائے اڈیالہ کے آگے احتجاج کرنے کے اب انہوں نے بھی کوئی صوبے پہ توجہ دینی شروع کر دیا ہے. کوئی لوگوں نے، کوئی فیملی کے لوگوں نے ان کو سمجھایا ہے، پنجاب سے سیکھا ہے، مطلب پنجاب سے سیکھا ہے، اور ان کو ان چیزوں سے اب نکل آنا چاہیے. اس میں یہ اور اپنی کمزوریاں دن بدن دکھاتے جا رہے ہیں. اسے جتنا احتجاج کریں گے وہ اتنا کمزور ہوگا، اتنی اسٹیبلشمنٹ مزید مضبوط ہوگی. میں رانا صاحب سے پوچھوں، رانا صاحب بسنت تو ختم ہوگی تو اس میں ایک تو پوچھیں گے کوئی نقصان تو نہیں ہوا، دوسرا ملک صاحب جیسے فرما رہے تھے کہ دوسرے شہروں میں بھی اجازت ہونی چاہیے، صرف لاہور کے لیے کیوں؟ جی دستگیر صاحب، ملک صاحب نے بالکل بجا فرمایا کہ لاہور کے ساتھ ہی جو ہے انٹرٹینمنٹ کو کیوں اٹیچ کیا گیا. یہ دیکھیں جی، یہ کیپٹل سٹی ہے، ایک تاریخی شہر ہے، اس کی اپنا تاریخ موجود ہے، اور بالکل یہ ایک ٹرائل بیسس کے اوپر ہوا ہے، اور ٹرائل بہت شکر الحمدللہ کامیابی کے ساتھ جو ہے یہ فائنل ہوا. لیکن انشاءاللہ اگلے سیکنڈ فیز بھی آ رہا ہے. سیکنڈ فیز کے اندر فیصل آباد بھی شامل ہے، راول پنڈی بھی ہے، گجرانوالہ بھی ہے، ملتان بھی ہے، اور قصور بھی ہے. قصور جو ہے وہ جہاں سے بسنت کا اوریجن ہے وہاں سے ہے، اور SOPs ڈیفائن ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ اور لوگوں کو پتہ بھی ہے
کہ یہ ایک بڑی ہیلدی ایکٹیویٹی ہے اور اس کے مطابق ہی جو ایس او پیز ہیں ہم آگے بڑھیں گے. عوام نے 100% ان ایس او پیز کو ٹو کیا اور جو مریم نواز شریف صاحبہ کا ویژن تھا اس کو آگے لے کے چلے اور اس میں کامیابی بھی ملی. اور آپ یہ دیکھیں کہ ریمیٹنس کتنی آئی ہے. یہ صرف ڈور اور گڈی سے ہی آلموسٹ 1.5 سے 2 ارب روپے کی ریمیٹنس لوگوں کے ایک جو کیش کا سائیکل چلا ہے, لوگوں کو ملازمتیں ملی ہیں, ایک پورا سسٹم چلا ہے. اور میں آج مجھے پتہ لگا ہے کہ یہ جو اس کے انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ جو کھانے پینے کی چیزیں تھیں, جو اور فیلڈ تھیں جس میں جو ہے جتنی بھی اس سے ریلیٹ فیلڈز تھیں, کوئی 11 سے 12 ارب روپے کا جو ہے لوگوں کو ریونیو جنریٹ ہوا ہے. تو ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے. بالکل یہ پہلا فیز کمپلیٹ ہوا ہے. سیکنڈ میں جب ہم لوگ دوسرے شہروں میں جائیں گے تو یہ انڈسٹری دوبارہ پھر پھلے گی پھولے گی, انٹرٹینمنٹ کی انڈسٹری ہوگی آگے, یہ ساری چیزیں ہوں گی. بڑی ہیلدی ایکٹیویٹی ہے اور اس سے جو ہے بہت زیادہ لوگوں نے پذیرائی بھی حاصل ہوئی اور گورنمنٹ کے بڑے اچھے جو اقدامات تھے, ایس او پیز تھے, لوگوں نے ٹو بھی کیے ہیں. ہاں بالکل اس کے اندر تھوڑے سے انسیڈنٹس ہیپن ہوئے ہیں, لیکن وہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ خیر کرے. انشاءاللہ جب لوگ پوری طرح آن بورڈ ہیں اور آن بورڈ رہیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ بھی نیکسٹ ٹائم جو ہے اس سے بھی ہم لوگ بچ سکیں گے اور بچیں گے انشاءاللہ. جی ملک صاحب, سیکنڈ میں راول پنڈی بھی ہے, فیصل آباد اور قصور. دیکھیں جی دستگیر صاحب, مین تو چیز یہ آ رہی ہے کہ یہ جہاں تک بسنت کے حوالے سے سی ایم نے کوشش کی ہے, جو لاہور میں 3 دن کی بسنت ہوئی ہے, یہ تو 2006 سے لے کے ابھی تک یہ فیصلہ ہو رہا ہے. پیپل پارٹی کی حکومت آئی تھی, انہوں نے بھی اعلان کیا تھا. پھر اس کے بعد نون کی حکومت آئی تو پھر بھی جونسن اس چیز پہ کہا گیا تھا کہ بسنت کو منانا چاہیے. لیکن جب خونی کھیل کے حوالے سے بات آتی ہے, جتنی جانیں جتنی اموات ہوتی ہیں اس کو مد نظر رکھ کے فیصلے کو مکمل نہیں کر سکے. دیکھیں اگر اتنا ان کو ریونیو آیا ہے, ارب یا 1.25 ارب یا 1.5 ارب ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ بھی ہے اور ساتھ آپ کا ریونیو بھی آ رہا ہے. ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. آگے اگر راولپنڈی کی باری ہے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ لاہور میں سب انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں تو باقی سب شہروں میں پابندیاں بھی لگی ہوئی ہیں, انتظامیہ ان کو گرفتار بھی کر رہی ہیں, بچوں کو چھوٹے وہاں چھوٹے اجازت بچوں نہیں کو. ہے, اجازت نہیں ہے, جی جی وہاں اجازت نہیں ہے. آپ جب سیف سائڈ رکھ رہے ہیں تو کم از کم اتنا رکھیں کہ اگر آپ ایک شہر میں ہیں تو کم از کم 2-3 شہروں میں اس انٹرٹینمنٹ کو ہونا چاہیے. آگے نیکسٹ پلان جو ہے اس کے حوالے سے ملک صاحب جو وہی تو آپ چیزیں- کو کہا ہے کہ جی آگے جی, ہو رہا ہے انشاءاللہ. آگے ہو رہا ہے نا, ہو رہا ہے. اگر ہو رہا ہے جی جی تو اچھی بات ہے. یہی کہہ رہے ہیں. لیکن جی جی نہیں اچھی بات, ابھی بالکل اچھی ابھی بات ہے, سی ایم نے انشاءاللہ. جی. لیکن سی ایم نے اس حوالے میں ابھی تک کوئی انہوں نے اعلان نہیں نہیں کیا ہے. میں بتا دیتا جی ہوں. جی آپ وہ اپنے ریکارڈ کو درست کریں ملک جی صاحب. جی ملک صاحب کیا. جی جی وہ اس جی طرح ملک سے صاحب. کہ دستگیر صاحب بہت مشکل فیصلہ تھا مریم نواز شریف کے لیے یہ کرنا, کیوں اگر کوئی ڈور پھر جاتی بالکل کہ کوئی ہلاکتیں ہو جاتی تو ان کی جان نہیں چھوٹنی تھی. انہوں نے بہت فیصلہ کیا ہے, اپنا بہادری کا فیصلہ کیا ہے, انتظامیہ کو وہ بہت الرٹ رکھا ہے. بالکل میں نے بہت دیکھا زیادہ خود جا کے وہ راڈ لگوا رہے تھے گاڑی میں. ایس او جی جی ایس او پیز بہت بنائے گئے ہیں جی جی اور باقاعدہ اس پہ وہ بار کوڈ لگایا گیا ہے گڈے پہ. اور یہ اور جو اب ایک چیز طے ہو گئی ہے کہ گڈی جو ہے نا وہ اڑے گی, وہ اب کوئی نہیں روک سکتا. انشاءاللہ. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک کو وہ آپ نے سنا ہوگا عطا اللہ نیازی کیوں زیادہ لوگوں کے دلوں میں بسا ہے اور کیوں زیادہ وہ مشہور ہوا ہے کہ وہ دکھی گانے ہمیشہ جو اس کا گیت دے گئے خوشی کا نہیں ہے, وہ دکھی گیت ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ 90% لوگ یہاں دکھی ہے, تو ان کو اسی وجہ سے وہ زیادہ پرزائی ملی ہے عطا اللہ خان نیازی کو. تو یہ بہت دکھ ہے دنیا میں, اور یہ ایک خوشی کے تہوار اور یہ چیزیں جیسے چڑھدا پنجاب ہے, لہندا پنجاب ہے, جی جی ان میں یہ چیزیں بیساکھی اور یہ چیزیں دوبارہ آنی چاہیے اور پنجاب کے کلچر کو پریویل کرنا چاہیے. اور اس میں انہوں نے کام کر کے دکھایا ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ ان کی نقل تو پیپل پارٹی کر رہی ہے,
उन्होंने ऐलान कर दिया है कि कराची पे कराची में कर दिया। कराची के, क्योंकि साहिल समुंदर बहुत, वो बीच जो है उनके पास बहुत खूबसूरत जगह है पानी के पास। और असल चीज़ जो है, यानी पीटीआई के लोगों ने पहले दिन जो नारे मारे हैं कि कोई गुड़ी नहीं उड़ी, और ये उस दिन को कुदरती ऐसा हुआ है कि हवा बिल्कुल बंद थी, और वो पहले दिन कोई 6 फरवरी को गुड़ियाँ नहीं उड़ सकी। तो वहाँ लेकिन सर हवा भी बहुत, रात 2 बजे हवा चली है, 2 लोगों बजे ने हवा चली। फिर उस हवा को वेलकम किया। जी जी रात 2 बिल्कुल बजे किया, हवा चली, हमारे लोग चढ़ गए, एजीएन उन्होंने हेड फिर ऑफिस से वेलकम किया। यहाँ तो प्रोग्राम किया एक गया जश्न था और मजशन था। बाकायदा। तो ये चीज़ें अब एक तजर्बाती बुनियाद पे लाहौर से हुआ है, ये बाकी फैसलाबाद, कसूर और ये जी, सेकंड में आएंगे बाकी इजला जो हैं वहाँ तक जाएगा, पूरे पंजाब को होगा। और मैं ये आप देख रहा हूँ कि इंशाल्लाह ये अगर पिंडी में हो गया, पिंडी पंजाब में आता है, तो शहबाज शरीफ साहब इस्लामाबाद वालों को भी कोई सहूलत खुशी की दे देंगे, नहीं तो उन्हें पिंडी जाके गुड़ी उड़ानी पड़ेगी। साहब और राणा साहब की बातें सारी हमने सुनी हैं। हम ये नहीं कह रहे, ये बहुत अच्छी इंटरटेनमेंट है। हम खुद बचपन में बहुत ज़्यादा पतंगे उड़ाते रहे हैं, और हम उस दौर में तो ये इंटरटेनमेंट बड़ी अरूज पे थी, ना कोई पाबंदी थी ना कुछ और थी। लेकिन बेसिक चीज़ ये आ रही है कि जो हादसात हो रहे हैं ना अभी, ठीक है, वो राड लगाते हैं, बाइक पे भी लगाएं, गाड़ियों पे भी जाएं, लेकिन इनकी बेसिक जो चीज़ आती है कि इनको जो मेन कंट्रोल करना चाहिए, एक तो केमिकल धागे से कंट्रोल करना चाहिए, दूसरा दाती जितनी भी ये आती हैं उड़ाते हैं, इन चीज़ों से जो इंसाना जानी नुकसानात इन चीज़ों से होते हैं ज़्यादातर। अगर ये केमिकल डोर में लचक इतनी ज़्यादा होती है कि टूटने का नाम नहीं लेती है। दाती धागे में भी यही पोजीशन है कि वो बिल्कुल धात होती है, उसमें गर्दनें इसीलिए कटती हैं कि वो टूटती नहीं है। अगर इस चीज़ को कंट्रोल कर लिया जाए, जो यहाँ से पीछे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जहाँ से केमिकल धागे की और ये दाती धागे की, तो मेरे ख्याल में अगर ये ओपन भी कर देना तो कोई जानी नुकसानात नहीं हो सकता, किसी की गर्दन उतर नहीं सकती। उसकी मेन रीज़न ये होती है कि हमारे दौर में भी जब पतंगे उड़ती थी ना, तो उसमें हमारी पतंगे टूट जाती थी उड़ते उड़ते, कि उसके धागे में इतनी पावर नहीं होती थी जो आजकल केमिकल धागे में है। उसमें इस हद तक लचक आती है कि अगर किसी के साथ पकड़ लेना उस धागे को या दाती को, हाथ कट जाता है। तो आप ये देखें कि सीएम पंजाब को या पूरे हमारे सब सूबों को जो जो इस एंटरटेनमेंट को रखना चाहते हैं, तो हम तो खुशी से हम खुद भी उड़ाएंगे, लेकिन उस चीज़ पे ये कंट्रोल कर लेना, इन दो चीज़ों पे कंट्रोल कर लें, तो उम्मीद है कि जानी नुकसान नहीं होंगे। अभी लाहौर में जो बसंत हुई है तो उसमें जानी नुकसान धागे से नहीं हुआ है। जी। उसमें एक लड़का पोल पे चला गया इलेक्ट्रिक में, वहाँ से पतंग उतारने के चक्कर में था, तो शॉर्ट सर्किट से उसकी मौत हुई है। एक पर्सन छत से गिरा है तब मौत हुई है। जी। ये हादसा तो उस वक्त भी चलते थे, होते थे। मैं राणा साहब की तरफ जाना, राणा साहब आईजी पंजाब काफ़ी अरसे बाद तब्दील हुए, आखिर क्या वजह बनी, और नए आने वाले आईजी राव अब्दुल करीम साहब क्या पंजाब में क्राइम कंट्रोल कर पाएंगे? जी देखें, आईजी पंजाब जो है वो अपना पूरा टर्न्योर करके गए हैं यहाँ से, और वफाक ने उनकी खिदमात मांगी तो फिर उन्हें पंजाब ने रिलीज़ किया, और बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर थे, उन्होंने पूरी एक पुलिस के अंदर नई रूह फूंकी, और अब उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो उनकी नई असाइनमेंट है उसमें भी अपना पूरा कलीदी किरदार अदा करेंगे। पहले पंजाब में कर रहे थे, अब पूरे पाकिस्तान तक उसका जो दायरा उसको फैलाएंगे। बाकी जो है जी, अपना राव साहब की बात है, राव साहब पूरे मेरिट के ऊपर आए, एक पैनल बना था और उस पैनल के बनने के बाद उनका इंटरव्यू किया गया और वो आए, और इंशाल्लाह हम होप फॉर द बेस्ट करते हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। जो एक यार्ड स्टिक सेट की है अपना जो पहले हमारे आईजी साहब थे डॉक्टर उस्मान साहब, तो राव साहब उसको मीट करेंगे और बेटरमेंट लेके आएंगे जिसकी ज़रूरत है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है उसको बेटर करेंगे और उसको आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है जी इंशाल्लाह। मलिक तीर साहब, आईजी पंजाब की तब्दीली को किस नज़र से देख रहे हैं? देखें जी, ये तो एक रूटीन वाइज काम है। जी। वो राणा साहब ने कहा कि जब टेनोर पूरा हो जाता है तो फिर तो ट्रांसफ़र बनती है। इसमें ये नहीं है कि उनकी कारकर्दगी कमज़ोर थी, उनकी भी बहुत अच्छी कारकर्दगी थी। पंजाब में माशाल्लाह अच्छा उन्होंने अपना टाइम गुजारा है। तो ये तो एक पुलिस की रूटीन है
اگر کوئی تھانے کا SHO بھی آتا ہے تو اپنا ٹائم پورا کر کے جاتا ہے, CPO بھی آتا ہے تو اپنا ٹائم پورا کر کے جاتا ہے, تو IG بھی آئے ہیں تو انہوں نے اپنا ٹینور پورا کیا ہے, اور تبدیلی ہونی چاہیے. دیکھیں جو بھی آتا ہے نیا آتا ہے تو اس میں ایک نیا جذبہ ہوتا ہے, ایک اچھے پلان بنا کے آتا ہے. اب جو کام IG پنجاب کر چکے ہیں پہلے, اب یہ جو نئے راؤ صاحب آئے ہیں تو آٹومیٹک یہ اس سے بھی بہتر چلیں گے, جو کمیاں تھیں یہ پوری کریں گے. تو ہونا چاہیے ایکسپیریمنٹ ہونا چاہیے. دستگیر صاحب, میرا خیال ہے کہ یہ محسن نقوی صاحب کی ریکویسٹ پہ مرکز میں آئے ہیں اور FIA کی ذمہ داریاں ان کو دی گئی ہیں, اور اسی لیے ان کو وہاں سے لایا گیا ہے. وہاں انہوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا ہے. اور دیکھیں یہ پولیس میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو سسپینڈ کیا جاتا ہے کسی اچھے کام نہ کرنے پہ, سسپینڈ ہو جاتے ہیں, سزائیں ملتی ہیں, وہ ہوتی ہیں. لیکن ڈاکٹر عثمان صاحب کو اچھی پرفارمنس پہ ان کو FIA میں لایا گیا. لاسٹ 30 منٹ میں نے جاتے جاتے نا دشمن ممالک کے لیے میسج لینا ہوتا ہے, وہ رانا احمد شہریار صاحب دیں گے. جی رانا صاحب. جی بالکل جی, دشمن جو عزائم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان جو ملک ہے یہ وہ ملک ہے کہ جس کی سرحدوں کو وہ لوگ پروٹیکٹ کر رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنے سر کے اوپر کفن باندھے ہوئے ہیں. ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کی قیادت کے اندر جو ہمارے نوجوان ہیں, جو جوان ہیں, وہ پورے اپنے آپ کو جو ہے لے کے اور اپنی سرحدوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ اگر وہ میلی آنکھ سے پاکستان کی طرف دیکھیں گے تو ان کی آنکھوں کو بھی نوچا جائے گا, اور ہم لوگ اپنے دفاع کو کرنا جانتے بھی ہیں اور اپنا حق لینا بھی جانتے ہیں. اگر یہ نہ ہٹے تو پھر ان کو پورا منہ توڑ جواب دیا جائے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ رانا احمد شہریار صاحب, بہت شکریہ. ملک عتیق صاحب آپ کا بہت شکریہ. جمشید احمد خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا آج کا اختلاف. انشاءاللہ بشرط زندگی آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.